اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد باری تعالی ہے ان دین عند اللہ الاسلام۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس بندے نے کار بنائی ہے کار بنانے کے بعد وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ ایک سائڈ پہ ڈھکنا ہے، اسے کھولو گے تو اس میں پٹرول ڈالنا، تو اس سے گاڑی چلے گی۔ بونٹ کھولو گے تو اس کے اوپر میں نے ایک ڈھکنا لگایا ہوا ہے، اس کے اندر موبلائل ڈالو گے اور اس سے بھی آگے ایک چھوٹا سا ڈھکنا اور ہے ریڈیٹر کا، اس میں تم نے پانی ڈالنا ہے۔ وہ گاڑی بنا کے اور اس کا ایک لیفلٹ بنا کے کتابچہ چھوٹا سا وہ بھی دیتا ہے، ڈیمانسٹریٹر بھی دیتا ہے جو اسے چلا کے باقاعدہ دکھاتا ہے۔ گاڑی پسند آ جائے آپ پیسے دے کے وہ گاڑی خرید لیتے ہیں۔ گاڑی خرید لیں تو اب گاڑی کے مالک آپ ہیں۔ جب میں نے مالک کہا ہے تو اس کا مطلب تصرف کا حق آپ کا ہے۔ آپ گاڑی لیں، کھڑی رکھیں، گاڑی لیں، خوب چلائیں، گاڑی لیں اور کسی کو گفٹ کر دیں، بیچ دیں، تصرف کا حق ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو انسٹرکشن دی ہیں اس کو چلانے کے لیے، وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہیں کہ پٹرول والی جگہ پر اگر پانی یا کچھ اور ڈال دیں تو گاڑی چلے گی؟ جی نہیں چلے گی۔ اب آپ کے پاس تو وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ اس نے موبلائل کیوں ڈالا، کیوں کہا کہ اس جگہ موبلائل ڈال دینا۔ اس نے گاڑی بنائی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ کچھ غراریاں ہیں جو کلاک وائز بھی اور اینٹی کلاک وائز بھی گھومتی ہیں، اندر ایک دوسرے سے خوب جڑی ہوتی ہیں۔ جب یہ چلیں گی تو ان کے اندر فرکشن پیدا ہوگی۔ اس رگڑ کو کم کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس کے اندر موبلائل ڈال دیا جائے، یہ اس کو پتہ ہے۔ اس لیے انہوں نے آپ کے ذمہ صرف لگایا کہ اس کے اندر موبلائل کم ہو جائے تو موبلائل ڈال۔ اس کے باوجود بھی یہ گرم ہوگی تو اس کے لیے میں نے ریڈیٹر سامنے لگا دیا ہے۔ ریڈیٹر کے اوپر بھی ایک پنکھا لگا ہوا ہے جو میں نے میکنزم بنا دی ہے، پانی اندر سے چل کر آئے گا، وہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا، اسے ہیٹ اپ نہیں ہونے دے گا۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ لوہے کی ہے، جب یہ گردش کرے گی، ایک دوسرے سے ٹکرا کے چلیں گی تو ان میں ہیٹ پیدا ہوگی، اور لوہے کے اندر جب ہیٹ بڑھ جاتی ہے تو وہ پھیل جاتے ہیں۔ اگر وہ غراریاں پھیل جائیں گی تو وہ چلیں گی کہ جیم ہو جائیں گی؟ جیم ہو جائیں گی، گاڑی نہیں چل سکے گی۔ تو یہ انسٹرکشنز تو ماننی پڑے گی۔
انسٹرکشن بتا بھی وہ سکتا ہے جس نے کوئی چیز بنائی ہو، دوسرا بندہ بتانے کا اہل نہیں ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے یہ سب میرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور آزادی دی ہے، خود مختاری ہے کہ تم میری باتوں کو قبول کرو یا نہ کرو، لیکن یہ کائنات پوری کی پوری میرے آرڈر کے بغیر نہیں چل سکتی، جیسے میں کہوں گا ویسے ہی چلتی۔ تو وہ قوانین ایک کتابچہ دیتا ہے، ساتھ ایک ڈیمانسٹریٹر دیتا ہے جو اس پہ عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اس کتاب کا نام، اس کتابچے کا نام قرآن حکیم ہے۔ بنیادی طور پہ تو ایک تحریر ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ وہ تحریر جو لوح محفوظ پر ہے، کائنات کے اندر پہلی شخصیت جو دنیا میں آئی وہ انہوں نے پہلے اپنا نمائندہ بھیجا ہے، باقی لوگوں کو بعد میں بھیجا ہے۔ پہلا ہی نبی اللہ آئے ہیں جن کا نام حضرت آدم، اللہ سے ہدایات لے کر آئے۔ ان کی قوم نے، ان کی اولاد نے ان کو سمجھا، یہ آزادی تھی، قبول کرو یا نہ کرو، اس شرط کے ساتھ کہ جو باقی معاملات میں تو تم آزاد ہو، لیکن جو میں انسٹرکشنز دے دوں ان کو مانو گے تو اس دنیا میں تم فائدے مند رہو گے، نہیں مانو گے تو اس دنیا میں بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا نقصان تو ہوگا ہی ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے اللہ ہی کا پیغام جتنا اللہ نے اس وقت مناسب سمجھا کہ اس وقت کے لوگ کتنا انگیز کر سکتے ہیں، ان کی کتنی ضرورتیں ہیں، اتنا ہی بھیجا۔ ہمیں تو چند انبیاء کے نام کا پتہ ہے، تاریخ میں کہیں ملتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ بات تو سچ ہے جو محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمائی کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل دنیا میں تشریف لائے۔ جس جس علاقے میں بستیاں ہوئیں، لوگ آباد ہوئے، تو اللہ کے عدل کا تقاضا تھا کہ اس میں کوئی اپنا نبی اور اپنی کتاب بھیجے۔ اگر آخرت بنائی ہے، اس نے حساب لینا ہے، تو ان کے لیے بھی کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی کتاب تو ہونی چاہیے تھی، وہ زندگی گزارنے کا راستہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو ان کو سکھایا تھا وہ اس وقت کے لیے دین ہی تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس زندگی گزارنے کے طریقے کی تکمیل ہوئی ہے۔ محمد رسول اللہ اسلام کے بانی نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ محمد رسول اللہ اسلام کے بانی نہیں ہیں۔ شکریہ۔ یہ سارے 1,24,000 انبیاء اور رسل جو تشریف لائے، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اللہ کا پیغام ذات کی نفی کر کے پوری کا پورا وہ پہنچا دیا۔
بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی پرائیویٹ زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی چونکہ زندگی کا حصہ ہیں، انبیاء نے اس کو بھی اپنے لیے پرائیویٹ نہیں رکھا، وہ پورے کا پورا پہنچا دیا کہ تم نے یہ جو پرائیویٹ تمہارا معاملات ہیں وہ بھی کیسے گزارنے، اس کے رویے کیا ہونے چاہیے، وہ بھی بتا دیا۔ تو زندگی گزارنے کا جو طریقہ، قرینہ اور سلیقہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں دین کہتے ہیں۔ آج ہم نے اسی کو پڑھنا ہے۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی تھی، ان دین عند اللہ الاسلام، وہاں دین نہیں کہا گیا، الدین کہا گیا۔ دین تو یہ ہے کہ کسی کو بالا تر سمجھ کے اس کے بتائے ہوئے قواعد و ضوابط کو آدمی اپنے اوپر نافذ کرتا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اس کے لیے دین ہے۔ لیکن یہ الف لام ساتھ لگا کر شروع میں کہا کہ وہ نہیں جو تم اپنی مرضی سے بنا لو۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، قرینہ اور سلیقہ جو میں بتاتا ہوں اپنے انبیاء اور رسل اور اپنی کتاب کے ذریعے۔ پتہ نہیں یہ میں بات سمجھا سکا کریں گے؟ واضح؟ دین کے ایک معنی بدلے کے بھی ہوتے ہیں، جزا کے بھی ہوتے ہیں۔ دین کے معنی اطاعت کے بھی ہیں، اور دین کے معنی غلبہ اور اصطلاح کے بھی ہیں۔ اور یہ جب میں کلمہ اصطلاح کا استعمال کرتا ہوں، یہ وہ غلبے ہی کے معنوں میں کہ اصطلاح کہتے ہیں جہاں بھی الف سین تے شروع میں لگ جاتا ہے، کوشش طلب کرنا، کوشش کر کے کوئی کام کرنا، تو غلبے کی کوشش کرنے کے جو غالب آ جاتی ہے چیز، وہ الدین کہلاتی۔ ان دین عند اللہ الاسلام۔ زندگی گزارنے کا طریقہ، قرینہ، سلیقہ کہ تم نے میری عبادات کرنی ہے، تم نے رزق کمانا ہے، کمائے ہوئے رزق کو لگانا ہے، تم نے دوستیاں کرنی ہیں، تم نے دشمنیاں کرنی ہیں، جو انسان نے کام کرنے ہیں، اس نے انفرادی بھی کرنے ہیں اور اجتماعی بھی کرنے ہیں۔ میں نے تمہارے انفرادی کاموں کے لیے بھی اور اجتماعی کاموں کے لیے بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا دیا ہے۔ اس کا نام میں نے الاسلام رکھا ہے۔ تم نے اس کو تسلیم کرنا ہے۔ ان معاملات کے اندر جس کی انسٹرکشن آ گئی ہے، چاہے جو میں نے نازل کیا ہو، وہ ڈائریکٹ کتاب میں نازل کر دوں، اپنے نبی کے ذریعے بتا دوں تمہیں، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس کلمے کو کہیں کہا ہے صراط مستقیم، اور نماز کے اندر سکھایا بھی ہے یہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھانا۔ دنیا میں ہر چیز تو اللہ نے خود ہی بنائی ہوئی ہے۔ ہدینہ النجدین، ہم نے ان کو دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، یہ راستہ میری رضا کی طرف جاتا ہے، یہ میری سزا کی طرف جاتا ہے۔
جہاں پھر تم آزاد ہو، چاہو تو میری جزا، میرے انعامات، میرے پیار، میری محبت والا رستہ اختیار کر لو، چاہے یہ مقام کسی اور کو دے دو۔ ہاں، دنیا میں بھی اس کی سزا دوں گا، آخرت میں بھی اس کی سزا دوں گا۔ ام ہدینہ النجدین، ہم نے دونوں راستے بتا دیے ہیں، یہ راستہ غلط ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے کہ شکر گزار بننا ہے کہ میرا انکار کرنے والا بننا، یہ تمہاری مرضی۔ مرضی دی ہی اس لیے کہ کیونکہ امتحان ہے، امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کہنا مانو گے تو راضی ہو جائے گا، اس کی مخالفت کرو گے تو سزا دے دے گا۔ انہی معنوں کے اندر ہم کچھ کلمات استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں، آئیے پہلے ان کو دیکھ لیں۔ ایک کلمہ ہے ایمان، بات کو اچھی طرح تاکہ دین سمجھ آ سکے کیا ہے ایمان۔ ایمان یہ ہے، اگر میں بہت ہی سادہ زبان میں عرض کروں، اس بات کو تسلیم کر لینا کہ اللہ اور ان کے رسول کی یہ اتھارٹی ہے کہ وہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے مجھے روک دیں، یہ ان کی اتھارٹی ہے۔ وہ چاہیں تو کہیں عاجزی کے ساتھ چلا کر، اکڑ کے نہ چل، تو ان کی مرضی مجھے کہیں عین عبادت کی جب پیک پہ میں پہنچوں تو کہا کہ عاجزی کے ساتھ نہ چلنا، ہرولہ 3 چکر لگانا میرے گھر کے ارد گرد، میری مرضی۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں؟ میری مرضی ہے، میں مالک ہوں، میں نے تمہیں بنایا ہے، یہ جنت بھی میری، یہ دوزخ بھی میری، یہ دنیا بھی میری، دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی میرا۔ جس کی چیز ہوتی ہے اسی ہی تصرف کا حق ہوتا ہے۔ ان کی اتھارٹی ہے کہ مجھے کسی کام کرنے کا حکم دیں یا کسی کام سے روک دیں۔ جو آدمی اس کو تسلیم کر لے کہ میں آپ کی اتھارٹی کو مانتا ہوں، آپ کے رسول کی اتھارٹی کو مانتا ہوں، جو کام کہیں گے وہ کروں گا، جس سے منع کریں گے باز آ جائیں۔ اس کہنے کے لیے اس زمانے میں لوگ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یاد آیا نہیں؟ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 2 شہادتیں دیتے تھے، جس کو آج ہم کلمہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر بھی جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ کو الہ مانتے ہیں۔ الہ کہتے ہیں معبود کو، جس کی عبادت کی جائے، جس کی پوجا و پرستش کی جائے، جس کے نام کی مالا جپی جائے، جس کا کہا مانا جائے، وہ معبود ہوتا ہے۔ اور جو یہ مانتا ہے اس کا اپنی حیثیت عبد کی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم سب نے اللہ کے فضل و کرم سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو تسلیم کر لیا کہ اللہ ہمارے الہ ہیں اور ہم ان کے عبد ہیں۔ عبد اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہے جی؟
جی نہیں، اس نے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا. کسی اور کی مرضی سے کر سکتا ہے؟ کسی اور کی مرضی سے بھی نہیں اس نے کرنا. جس کا عبد ہے اسی کی مرضی کے مطابق کرے گا. محمود غزنوی کا نام تو سنا ہے نا آپ نے، یہ تو مشہور عبد ہے. ایک دن بوزرا اکٹھے ہو کے آ گئے اور کہا بادشاہ سلامت، آج ایک مسئلہ ہے اس کو حل کر دیں. کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہم آپ کے وزراء ہیں، وزیر کا ایک سٹیٹس ہے، بادشاہ کے قریب ترین لوگ وزراء ہوتے ہیں، لیکن ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارا مقام تو بہت دور کا ہے. آپ کی قربتیں تو نصیب ہیں ایاز کو، آپ کی محبت نصیب ہے ایاز کو. آپ مالک ہیں جس طرح چاہیں، لیکن سمجھا دیں ہمیں آخر کیوں. تو پہلے تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اچھا کسی دن میں بتا دوں گا. انہوں نے کہا اب ہم اکٹھے ہو کے آگے ہیں. ویسے میں بتاؤں کہ دنیا میں جو بڑی ریاستیں گزری ہیں ان میں سے ایک محمود غزنوی کی ریاست تھی. یہ ایران، افغانستان، شمالی ترکستان، یہ سارا علاقہ محمود غزنوی کا تھا. ہم آئے ہوئے ہیں تو آج بتا دیجیے. ہمارا پاکستان اس کا چھوٹا سا ایک حصہ، یہاں کتنے وزیر ہوتے ہیں سوچئے ذرا. ان کو بتا دیجیے ہمیں آخر کیوں. انہوں نے کہا کہ میرے بیت المال کا جو سب سے قیمتی ہیرا ہے وہ بھی لے آؤ، لوہے کی موٹی پلیٹ بھی لاؤ اور ایک تھوڑا بھی لے کر آؤ. وزیر بیت المال کو کہا، وہ ہیرا لے آیا، پلیٹ بھی رکھ دی گئی، تھوڑا بھی رکھ دیا گیا. سب سے پہلے وزیر بیت المال سے ہی کہا تھوڑا اٹھاؤ اور اتنی زور سے اس پہ مارو کہ اس ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. تو وزیر بیت المال نے کہا کہ جناب میں تو وزیر بیت المال ہوں، مجھے پتہ ہے اس ہیرے کی قیمت کیا ہے. اس ہیرے کو اگر میں توڑ دوں گا تو بیت المال کے ساتھ غداری کا مرتکب ہو جاؤں گا. یہ نقصان میں آپ کا نہیں کر سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں. اس نے معذرت کر لی. بادشاہ نے پھر حکم دیا کہ دوسرے وزیر کو کہا کہ تھوڑا اٹھاؤ اور اس کے اوپر اتنی زور سے مارو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اس نے کہا حضور یہ تو نادر ہیرا ہے، اس کے بعد تو ایسا ہیرا ملنا ہی نہیں ہے، تو یہ میں آپ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا کہ اس نادر ہیرے کو ہی توڑ ڈالوں. اسی طرح تیسرے سے بھی پوچھا، اس نے بھی اسی طرح کے جملے کہہ دیے. حضور یہ تو آپ کی شان و شوکت ہے، یہ تو آپ کے تاج میں لگنے کے قابل ہے، اور جو آپ کی شان و شوکت ہو اس کو توڑ ڈالو. بس 6 کے 6 نے انکار کر دیا. پھر بادشاہ نے کہا ایاز تھوڑا اٹھاؤ اور اتنی زور سے مارو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. ایاز نے تھوڑا اٹھایا، زور سے مارا تو ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. 6 کے 6 وزراء چیخ اٹھے، بادشاہ سلامت ہم پہلے نہیں کہتے تھے کہ بے وقوف کی دوستی کتنا نقصان دیتی ہے. اس نے ہیرا ہی توڑ ڈالا. پریشان. بادشاہ نے بھی اسی طمطراق سے پوچھا ایاز
کیا تمہیں پتہ نہیں یہ سب سے قیمتی ہیرا ہے؟ کہ جی ابھی وزیر بیت المال کیا کر گئے، قیمتی ہیرا، پھر تم نے کیوں توڑا؟ کیا تجھے پتہ نہیں میری شان و شوکت والا تھا، یہ نادر ہیرا دوبارہ ملنا بھی نہیں ہے، کیوں توڑا تم نے؟ کہ جن کے لیے ہیرا قیمتی تھا انہوں نے آقا ہیرے کو بچا لیا، میرے لیے تو میرے مالک کا حکم قیمتی ہے، میں نے اپنے مالک کا حکم بچایا۔ جو لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کے اس کا اقرار کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے معبود اور ہمارے عبد ہیں، ہم آپ کے عبد ہیں، یہ تسلیم کر لیتے ہیں، تو پھر نفع نقصان درمیان میں دیکھنا چاہیے؟ جی مجھے نہیں آواز آئی۔ پھر نہ کوئی چیز نفع ہے نہ کوئی چیز نقصان ہے، یہ تو تمہارا دین تھا، تم اس پر ایمان لائے تھے۔ خالی مان لینے کا نام لغتاً ایمان ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حکیم کی یہ اصطلاحیں ہیں، ٹرمینالوجی ہے۔ الاقرار باللسان وتصدیق بالقلب والعمل بالجوارح، زبان سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا، بندہ مومن ہو گیا؟ نہیں ہوا، ورنہ عبداللہ بن ابی نے تو عام صحابہ کے نسبت بآواز بلند زیادہ کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن ابی تو وہ ہستی ہے کہ جہاں پہ حضور دعوت کے لیے جاتے، یہ نہیں کہ ساتھ نہیں جاتا تھا، بلکہ آگے بڑھ کر کھڑے ہو کے کہتا سامحنی یا رسول اللہ، حضور بڑی مہربانی آپ کی، بس تھوڑا سا وقت دیجئے، آتی نہیں فرصہ قلیلہ، بس تھوڑا سا وقت دیجئے مجھے، میں نے بات کرنی ہے۔ وہ جو بات کرتا حضور ہر دفعہ اس کو اجازت دے دیتے، اور وہ کہتا کہ لوگوں تم جانتے ہو کہ رسول اللہ کے آنے سے پہلے میں بادشاہ بن رہا تھا، میں جہاں دیدہ آدمی ہوں، میں لوگوں کو سمجھتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کتنی عمدہ بات کہتا تھا، لیکن سورہ منافقون میں اللہ نے پیغام بھیج دیا نشہدنک رسول اللہ وہم کاذبون، وہ جھوٹے، اس کو ایمان نہیں کہا۔ جب تک دل تصدیق نہ کرے، دل جھٹلا دے تو وہ ایمان نہیں رہتا۔ اور تیسری چیز وہ عمل بالجوارح، وہ تو اندر کا پوشیدہ معاملہ تھا، اور کوئی جرت اور بہادری اور دلیری دکھاتے ہوئے، بلکہ بے حیائی دکھاتے ہوئے زبان سے اقرار کرے اور جسم سے اس کی تکذیب کر دے، وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ عقیدہ، یہ بھی اردو میں بھی استعمال ہونے والا کلمہ ہے، عربی مبین کا کلمہ ہے، فصیح ترین کلمہ ہے، عقد نکاح۔ کیا ہے عقد نکاح؟ ایک مرد کو ایک عورت کو اس طرح جوڑ دیتے ہیں کہ اگلی زندگی اس سے جاری ہو جاتی، یہ عقد نکاح ہو گیا۔ جو اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات، جو رسول اور علیہ الصلاۃ والسلام یا ہر دور کا نبی اور کتاب اور صحیفہ جو وہ لے کر آئے تھے، جو حکم ملتے ہیں
وہ زبان سے بھی مان لیں، دل سے بھی مان لیں، اور جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ بھی مان لیں، اتنی آپس میں نتھی ہو جائے کہ اگلی زندگی ان تعلیمات کے مطابق جاری ہو جائے۔ یہ ایمان بھی یہی ہے ویسے تو، لیکن ایمان ہے جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات، اور عقیدے کا کلمہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اہل علم نے جو باتیں بتائی ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو یوں نتھی کر لینا کہ ہماری زندگی ان کے مطابق جاری ہو جائے، یہ عقیدہ ہے۔ نیکسٹ، مذہب۔ مذہب میں وہ کلمات استعمال کر رہا ہوں جو ہم عموماً استعمال کرتے ہیں: دین، مذہب، عقیدہ، ایمان، یہ ہم عموماً استعمال کرتے ہیں۔ میں انہیں کی چاہتا ہوں کہ پہلے تشریح ہو جائے، پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو رکھوں گا۔ مذہب عربی کا کلمہ ہے، فصیح کلمہ ہے، ذہبہ، وہ چلا گیا۔ کوئی آدمی کسی جگہ پر ہو، وہاں سے ذہاب کر لے، وہاں سے چلا جائے، تو اس نے مذہب اختیار کیا۔ ذہبہ، وہ چلا گیا، یذہب، وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ مذہب، اس نے ذہاب کر لیا ہے، وہ صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی اور طرف چلا گیا۔ جی نیکسٹ، وہ صراط مستقیم تھی، نظر آئی؟ کوئی دائیں چلا گیا، کوئی بائیں چلا گیا، انہوں نے ذہاب کیا ہے۔ جو اس رستے پہ رہے ہیں وہ صراط مستقیم پر رہے۔ مسلک، ایک کلمہ ہم مسلک بھی استعمال کرتے ہیں۔ مسلک کیا ہے؟ یہ ایک کھیت ہے، اس کے کارنر ہیں اے، بی، سی، ڈی۔ کوئی آدمی چاہے تو اے سے بی پر جائے، بی سے ڈی پر آ جائے، اور چاہے تو اے سے سی پر جائے، سی سے ڈی پر چلا جائے۔ لیکن کھیتوں کے اندر آپ نے دیکھا پگڈنڈی سی بن جاتی ہے، شارٹ کٹ جسے ہم کہتے ہیں، شارٹ کٹ لگاتے ہیں، اور یہاں پر جو بیچ ڈالا ہوا ہے جس رستے پہ چلتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ پختہ ہو جاتا ہے چل چل کے۔ یہ رستہ جو ہے یہ سلک کرنا کہلاتا ہے، اس پر چلنا، پگڈنڈی پر چلنا۔ جو پگڈنڈی پر چلتا ہے وہ سلک کرتا ہے، چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ وہ جو بیج ڈالے ہوئے تھے کسان نے، وہ یہاں پر بچ جائیں گے کہ مر جائیں گے؟ وہ پانی بھی ڈالیں لگائے تو ادھر کا پانی ادھر رہ جائے گا، ادھر کا پانی ادھر رہ جائے گا۔ کھیت کے لیے فائدہ مند ہے، نقصان دہ ہے؟ جی نقصان دہ۔ اللہ نے کتاب اللہ کے اندر دین اور ایمان کا کلمہ تو استعمال کیا ہے، لیکن عقیدہ، مذہب، مسلک، یہ کلمات عربی مبین کے ہونے کے باوجود ان معنوں میں نہ قرآن حکیم میں کہیں استعمال ہوئے، نہ محمد رسول اللہ نے۔ اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ میں نے پہلے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی زبان تو خاص اللہ کی زبان ہے، اس کے لائق نہیں ہوں گے تو نہیں انہوں نے کیا۔ میں نے رسول اللہ کی زبان میں اس کو جاننا چاہا۔
تو رسول اللہ نے بھی اتنے بڑے ذخیرے کے اندر ایک دفعہ بھی یہ کلمات استعمال نہیں فرمائے۔ پھر مغازی کی جب تک کتابیں لکھی گئی ہیں، جو سیرت کی پہلی کتابیں ہیں، مغازی کی کتابوں میں بھی ان ناموں کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ وہی رویہ رکھا گیا ہے جو اللہ اس کے رسول نے رکھا۔ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کلمات کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے؟ اب تو ہم کہتے ہی یہ ہیں کہ اللہ کے فضل سے میرا یہ عقیدہ ہے، میرا عقیدہ سلیم ہے، تمہارا عقیدہ غلط ہے، میرا مسلک ٹھیک ہے، میرا مذہب صحیح ہے، تمہارا مذہب غلط ہے۔ اسی کی بنیاد پر ہم نے ہر دور کے اندر بڑے بڑے نقصانات اٹھائے۔ ہم اس بنیاد پہ لڑتے رہ گئے، پھر اللہ کا عذاب کبھی شہنشاہ تاتار کی صورت میں آیا، کبھی صلیبیوں کی صورت میں آیا، کبھی اندر کے فطروں کی صورت میں آ گیا۔ یہ دنیا بھی ختم، اور آخرت کے اندر تو اللہ مانے گا جس نے مذہب اور مسلک اور عقیدے اختیار کر لیے، اس نے آخرت بھی تباہ کر لی اپنی۔ وہاں دین نہیں کہا، الدین کہا ہے۔ یہ نبی، یہ رسول ہمارے جو قوانین، زندگی گزارنے کے طریقے، قرینے اور سلیقے دیتے ہیں، وہ الدین ہے۔ جو دنیا کے علماء دیتے ہیں وہ عقیدے ہیں، وہ مذہب ہیں، وہ مسلک ہیں۔ اگر ایک کلمے کو میرا نبی پسند نہ کرے، میرا اللہ پسند نہ کرے، میری زبان سے کیوں نہیں ہٹتا؟ اس لیے کہ ہم اپنے اپنے علماء کے عقائد کے ساتھ جڑ گئے ہیں، ہماری زندگی ان کے مطابق چلتی ہے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ دنیا تباہ ہو گئی جوں ہم نے اپنے اپنے علماء کو وہ مقام عطا کر دیا جو مقام دراصل کس کا تھا؟ اللہ کا۔ یہ کس سے لینا تھا؟ ہاں، وہاں پر ایک بات میں سمجھانا چاہوں گا۔ اہل علم دو طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب اللہ سے نہ مل سکا یا سیرت مطہرہ سے نہ مل سکا، انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے اجتہاد کر لیا۔ جس طرح حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا حکمران بنایا گیا تو پوچھا نبی محترم نے، معاذ یمن کے حکمران بنائے گئے ہو، وہاں جا کے فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں کتاب اللہ سے لوں گا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کتاب اللہ سے نہ مل سکے تو پھر کیا کرو گے؟ کتاب اللہ میں تو سب کچھ ہے، تمہیں نہ مل سکے، تمہاری صلاحیت وہاں تک نہ جا سکے تو آپ کی سنت مطہرہ سے لے لوں گا آقا۔ یہاں بھی رسول اللہ نے یہی کہا، اگر میری سنت سے تمہیں نہ مل سکے، وہاں تو ہے، لیکن تمہیں نہ مل سکے، تمہاری صلاحیت وہاں تک نہ جا سکے، کیا کرو گے؟ پھر انہوں نے کہا میں اجتہاد کروں گا، میں اجتہاد کروں۔ وہ جو اجتہاد کرنا ہے، اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سن کے کہ میں کوشش کر کے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر یہ کہا
کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے رسول یعنی اپنے نمائندے کو وہ سکھا دیا جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو گیا۔ یہاں پر آپ نے ایک جملہ کہا، من اجتہد و وجد فلاح اجران، جس نے اجتہاد کیا اور صحیح رائے کو پا لیا اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ وہ من اخطا، جس نے مکمل غلطی کر لی لیکن اجتہاد کیا، اجتہاد کر کے اس نے غلطی کر لی، فلاح اجرن، اس کے لیے کیا ہے؟ اجر، 1 گنا اجر۔ جس طرح نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن غزوہ سے واپسی پر حکم دیا کہ آج بنی قریظہ پر حملہ کرنا ہے، تو کہنے والا بھی عرب، سننے والے بھی عرب، آقا کی زبان کو پوری طرح سمجھنے والے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا یصلین احدکم العصر الا بالقریظہ۔ یہ قریظہ والوں یہودیوں نے اس وقت بھی بڑی ات مچائی ہوئی تھی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کو موقع نہیں چھوڑتے تھے کہ آج بنی قریظہ پر حملہ کرنا ہے، آج عصر کی نماز کوئی نہ پڑھے سوائے کہ بنی قریظہ پہنچ جائے۔ اب کتنا واضح حکم ہے، لیکن جب وہ جا رہے تھے تو رستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لی اور کہا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرما چکے ہیں کہ کتاب موقوت علیکم، یہ نماز جو ہے یہ تو تمہارے اوپر وقت مقررہ پر پڑھنے کے لیے فرض کر دی گئی ہے۔ رب کا حکم آ گیا ہے تو اب تو یہ فرض ہو گیا وقت مقررہ پر پڑھنی ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا اس بات کا تو رسول اللہ کو بھی پتہ تھا کہ کتاب موقوت علیکم ہے، اس کے باوجود انہوں نے حکم دیا ہے نا، تو ہم رسول کی بات ماننے کے مکلف ہیں نا، تو ہم رسول کی بات مانیں گے، قریظہ جا کے ہی نماز پڑھیں گے۔ آدھے لوگوں نے رستے میں نماز پڑھ لی، آدھے لوگوں نے بنی قریظہ جا کے پڑھ لی، واپس آئے اور پورا واقعہ سنایا، کہا یا رسول اللہ بتائیے ہم دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ کہ تم نے بھی اللہ ہی کا حکم جان کر اور تم نے بھی اللہ ہی کا حکم جان کر کیا نا، اجتہاد کر کے کہ اس وقت ضرورت اس عمر کی ہے، یہ اس سے مراد ہے کہ ہمیں حملہ کر دینا چاہیے، ابھی وہاں جا کے نماز پڑھیں گے۔ اور کہا ہاں آپ ہی کے حکم کے مطابق ہم نے کیا، کتاب اللہ کے حکم کے مطابق کیا۔ کہ جب تک تم ایسا کرو گے تو غلطی پر بھی اجر پاؤ گے، غلطی پر بھی تم دونوں صحیح ہو۔ لیکن جب آدمی اپنے علماء کے کہنے پہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے، چونکہ میرے عالم نے کہا ہے اس لیے میں نے ایسا کرنا ہے، اجتہاد نہ ہو، چونکہ میں جس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اس کا یہ کہنا ہے کہ یوں کرنا ہے، لہذا میں نے تو ایسا ہی کرنا۔ یہ رویہ الدین سے ہٹا دیتا ہے۔ اب آپ نے ان کو وہ مقام دے دیا ہے جو دراصل کس کا ہے؟ جب اس کو مقام دیتے ہیں تو اللہ جل شانہ کتاب اللہ میں ان کے بارے میں کمنٹری کرتے ہیں۔ ہاں ابھی وقت ہے، جو میں نے ابھی باتیں کہی ہیں وہ مجھ سے سوالات کر لیجئے، اس کے اوپر پھر میں، بلکہ ان سوالات کی وجہ سے جو باتیں میرے ذہن میں آئیں گی وہ میں پھر اگلی دفعہ بھی قرآن کی آیات کو پڑھاتے ہوئے بتا دوں۔ جی بسم اللہ۔ یہ جو مذہب مسلک عقیدہ ہمارے ہاں جن مطلب میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، یہ بھی تو اپنے وقت پہ کسی نہ کسی کا اجتہاد ہے،
اسی کی بنیاد پر لیا جاتا ہے، تو اس کو لینا درست کیوں نہیں ہے؟ اور اس کو جی اس کے بارے میں ابھی آپ نے کہا کہ وہ اجتہاد تھا اس لیے وہ تو ٹھیک ہے. اگر اجتہاد ہوتا تو اس نے ٹھیک اگر کر لیا تو 2 گناہ اجر رسول اللہ نے کہا، اور اگر اجتہاد ٹھیک نہ ہو تب بھی 1 گناہ. لیکن آپ کا ایک فرقہ کہتا ہے کہ رفع دین کرنی چاہیے، دوسرا کہتا ہے رفع دین نہیں کرنی چاہیے. ایک فرقہ کہتا ہے کہ ہمارے چونکہ علماء نے کہا ہے تمہاری نماز نہیں ہو، کہتا چونکہ ہمارے علماء نے یہ کہا اس لیے تمہاری نماز نہیں ہوئی. یہ تو کفر کے فتوے دینے کے لیے گھر سے تیار ہو کے نکلتے. اگر اجتہاد ہوتا تو اس پہ تو اجر ملنا ہے، چاہے 1 گناہ ملے چاہے 2 گناہ ملے. لڑائی ہو سکتی ہے آپس میں، تو ہمارے مناظرے کیوں پھر ہوتے ہیں؟ پھر مناظرے کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کی مسجدوں پہ قبضے کیوں ہیں؟ ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے کیوں ہیں؟ جی اگر یہ بات ہے تو پھر مجتہد کی پہچان کیا ہے؟ مجتہد جو ہے وہ کبھی بھی یہ بات، ہماری بھی غلطی ہے ان کی بھی غلطی ہے. ہم بھی عادتاً جو وہ فرما دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، حالانکہ ہم انہیں مولانا کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، اے ہمارے آقا، انہیں اتنا بڑا جو مقام دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا علم ہماری نسبت کتاب اللہ اور سنت مطہرہ کا زیادہ ہے. تو وہ ہمیں بتائیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اس کے رسول کیا کہتے ہیں. وہ یہ نہ کہیں ہمارے کابرین فرماتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں، میں فرماتا ہوں. حد سے نکل گیا ہے. ان کا کام صرف یہ ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ جب وہ کہیں کہ ہم فرماتے ہیں، ہمارے کابرین کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے، یہ کہنے کے بجائے وہ کہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں. آپ مولانا ہمیں وہ بتائیں، تو دین رہے گا. پاکستان بن رہا تھا اس وقت یہ بحثیں ہوئی ہیں بڑی. اہل علم نے کہا کہ دین جو ملت ہے وہ بنتی ہے وطن کی وجہ سے. انہوں نے پاکستان بننے کا ساتھ نہیں دیا. اور اسلام نے کیا سکھایا ہے؟ ملت بنتی ہے دین سے، وطن سے نہیں بنتی. مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، شمال کا رہنے والا ہو یا جنوب کا، لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ایک ملت کا آدمی. میں نے ایسے بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ایک فرقے سے ہیں تو اسی کو کنٹینیو کریں، اگر آپ ادھر سے کچھ کریں گے، ادھر سے کچھ سمجھ میں آیا وہ کریں گے تو ایک نیا فرقہ ہو جائے گا. اور اصل میں کہتے ہیں ہماری اجارہ داری پھر ختم ہو جاتی. نہیں، ان کو چاہیے اپنے مقام اور مرتبے کا خیال رکھیں اور بتائیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں، اس کے رسول کیا کہتے ہیں، اور بس اتنے کہ وہ مکلف ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہوا ہے، انہیں وہ بتانا چاہیے. سر آج کے دور میں پاکستان کی اگر بات کریں، جتنے یہ مسلک بنے ہوئے ہیں، ریاست ان سب کو مل کے کوئی ایک فیصلہ کرتی ہے، اجتہاد کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ اوکے ہوگا، ہر کسی پہ امپلیمنٹ ہوگا. جس کے پشت پر کتاب اللہ ہے، جس کے پیچھے رسول اللہ کی دلیل موجود ہے، وہ تو ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کو ماننا پڑے گا. اجتہاد کے اندر ہم آزاد ہیں. ایک آدمی کہتا ہے رفع دین کرنی چاہیے اور حضور نے کی ہے، دلائل موجود ہیں، ثواب ہوگا. کسی نے ایک لمبا عرصہ زندگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ آخری زمانے کی احادیث ہے، شروع میں کوئی حدیث ایسی نہیں جس کے اندر رسول اللہ نے رفع دین کیا ہو، تو کوئی اس پہ چلتا ہے، کوئی اس پہ. یہ اجتہاد ہے.
اجتہاد کیا ہے کہ زیادہ دیر تک حضور نے یہ کام کیا، ایک کہتا ہے نہیں زندگی کے آخری حصے میں کیا یہ زیادہ اہم ہے، یہاں پہ اجتہاد ہے تو دونوں پہ اجر ملے گا. اپنی بات نہ کہیں، اللہ اس کے رسول کی. یعنی بخاری کی حدیث، صحیح حدیث کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امی عائشہ سے نکاح کیا اس وقت عمر صرف 6 سال تھی اور رخصتی 9 سال کی عمر میں. اب آپ خود سوچیں کہ 6 سال کی لڑکی ہے اور ان کی والدہ کے پاس جب حضرت سودا گئی ہیں تو ام رومان کا جملہ یہ ہے کہ ہاں میں مشورہ کر لوں گی، لیکن فلاں گھرانے میں تو ہماری بات چل رہی تھی کئی سالوں سے، اور انہوں نے اب ہم پہ اعتراض کر دیا ہے کہ تم تو صابی ہو گئے ہو، تم تو مسلمان ہو گئے ہو، اب ہم نے تمہاری لڑکی سے شادی نہیں کرنی، تو اب ان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رشتہ لے آئے ہیں تو ہمیں قبول ہے. تو گویا کئی سالوں سے مراد تو 3 سال ہو گئے، تو 6 سال کی عمر میں تو نکاح کیا ہے، تو 3 سال پہلے 3 سال کیوں ہوں گی جب ان کی پہلا نکاح ہوا تھا؟ سوچئے ذرا. جبکہ اس زمانے میں اگر دیکھا جائے، تحقیق کرے تو چھوٹی شادی کا رجحان تھا ہی نہیں، چھوٹی شادی کا رجحان تھا ہی نہیں. یہی امی عائشہ، ان کی بڑی بہن اسما، ان کی شادی 27 سال کی عمر میں ہوتی ہے. امی عائشہ کی ان سب کے نزدیک بہت پہلے ہو گئی، اس سے مراد 6 اشر کوئی کہے تو سمجھ آتی ہے بات. تو عربی زبان میں 6 الگ لکھا گیا، اشر الگ لکھا گیا، تو وہ اشر رہ گیا کہیں. اپنی اس غلطی کو ماننے کے بجائے آج تک اس پہ اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں جی وہ 6 سال کی ہی تھی. اچھا سر، میرا سوال ہے اجتہاد کے حوالے سے. اس وقت غزہ کے اندر جو ہوا، پوری مسلم ورلڈ نے اس کو ظلم کہا ہے، لیکن مسلم دنیا کے اندر نا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن کچھ مسلم ممالک نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف ایک علاقائی مسئلہ ہے، امت مسلمہ کا مسئلہ نہیں ہے. تو اب اس کو کس تناظر میں دیکھیں؟ کیا اس کو امت مسلمہ کا مسئلہ سمجھا جائے گا؟ اگر سمجھا جائے گا تو کس معیار پہ؟ کیونکہ آدھی امت تو اس کو ایک علاقے کا مسئلہ بھی سمجھ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات جب بھی کوئی دین کے حوالے سے ہوگی تو اس کی رہنمائی رسول اللہ نہیں کر رہے، اللہ نہیں کر رہے، تو وہاں تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے نا. تو یہاں پہ تو رہنمائی موجود ہے. مومن کا جسد الواحد، سارے مومن، مشرق اور مغرب کے رہنے والے، شمال اور جنوب کے رہنے والے، اور اس زمانے کے رہنے والے، اور آج کے اور قیامت تک آنے والے، یہ ایک امت، الگ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ مسئلہ ان کا ہے، ان کا نہیں ہے، امت کا ہے. اور امت مشرق میں رہے یا مغرب میں رہے. اور اس کی مثال دیتے ہوئے رسول اللہ کا باقاعدہ جملہ ہے کہ اگر کسی ایک کو تکلیف ہو جس طرح جسم کے حصے کی دوسرا محسوس کرتا ہے، اس طرح مومن کے کسی ایک جگہ پر تکلیف ہوگی سارا جسم اسے محسوس کرتا ہے. تو پیچھے تو نہیں رہ سکتے. ہاں کبھی جہاد فرض عین ہوتا ہے، کبھی جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے. اگر تو اس جس جگہ کا وہ مسئلہ ہے اس کے اہل خود اس قابل ہیں کہ اپنا بدلہ لے سکیں، اپنی لڑائی لڑ سکیں،
تو ان کے لیے وہ فرض عین ہے، باقیوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ لیکن یہ تو اظہر من الشمس ہے، ایک طرف امریکہ نیٹو پوری پار کے ساتھ، اسرائیل پوری قوت کے ساتھ اور پوری دنیا کی دولت کے ساتھ، اور مسلمان اپنے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر ان پر حملہ آور ہے، اور وہ مقابلہ کرنے کے اہل نہیں ہیں، لیکن ان کی زمین پر قبضہ کر کے وہاں پر ایک باہر سے لائی ہوئی قوم کو بسا دیا گیا ہے۔ یہ ظلم ہے۔ حضرت قائد اعظم ہمیشہ بہت محتاط زبان استعمال فرماتے تھے، وکیل تھے نا، بہت محتاط زبان استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے بھی اسے ناجائز بچہ قرار دیا تھا اسرائیل کو۔ یورپ ناجائز بچے کو ماننے تو انہوں نے اپنے بھی مانے ہوئے، مومن مانے تو اس کے لیے سوچنے کا موقع۔ مسلمانوں کو شاید لگتا ہے کہ آج کے لیے وہ حدیث کہی گئی تھی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ کفار تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو صحابہ نے حیران ہو کر کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم اتنے تھوڑے ہوں گے؟ کہا نہیں، تم ریت کے ذروں کی طرح ہوگے، تعداد تمہاری بہت ہوگی، لیکن تمہیں ایک وہن کی بیماری لگے گی۔ وہم کا کلمہ تو عربی میں معروف تھا، وہن معروف نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ میم والا تو سمجھ آتا ہے، یہ نون والا وہن جو ہے یہ سمجھ نہیں آئی۔ کہا کہ اس وقت تمہیں وہن سے مراد یہ ہے کہ موت کا خوف اور دولت کا پیار، یہ تمہیں لاحق ہو چکا ہوگا۔ تو آج دیکھ لیجئے، اگر جنگ کی بات ہوتی ہے تو موت کا خوف آتا ہے، حالانکہ یہ تو شہادت کی موت ہے، یہ تو مومن کی تمنا ہوتی ہے۔ اور ڈر کیا ہے؟ امریکہ سینکشنز لگا دے گا۔ تو ایران پہ لگی ہیں تو ایران مر گیا؟ ایران پہلے سے 1 کروڑ گنا زیادہ کبھی ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ سینکشن کی وجہ سے وہ افراط زر ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ان کے یہاں مہنگائی ہوئی ہے، یہ اپنی جگہ پر، لیکن دیکھیں کتنے سال گزار دیے۔ امریکہ کی سینکشن کی وجہ سے ہم ان سے تیل نہیں لیتے، اس کا تیل بکتا تو آج اس کی حالت یہ ہوتی۔ ہم کس کے ساتھی بنے ہوئے ہیں؟ سوچیے ذرا، پائپ لائن بھی بنائی ہوئی ہے۔ آپ اس پہ سوچیے کہ کل تک یہی ہمارے CNC صاحب فیلڈ مارشل تھے، اچانک فیلڈ مارشل کیسے ہو گئے؟ کل تک ہم دیکھتے تھے کہ ہمارا ایک مجاہد، ایک 65 کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک مجاہد جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ پٹھان کوٹ کے اڈے پر لوگ تیار ہو رہے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے، اسے پیچھے سے آرڈر بھی آ رہا ہے کہ واپس آؤ خواجہ یونس حسن۔ 28 طیارے ان کے لوڈ ہو رہے ہیں، وہ 28 طیاروں کے درمیان اس طرح آ کے ونگ لے کر آتا ہے اور اس طرح مارتا ہے کہ 28 کے 28 طیارے وہاں پہ اڑا دیتا ہے۔ آج تم نے ان کے 6 طیارے مارے ہیں تو تمہیں اتنا بڑا اعزاز کیسے مل گیا؟ یہی اعزاز آپ کو اگر یاد ہو رحیل شریف کو بھی دیا جا رہا تھا۔ رحیل شریف صاحب بھی ہمارے ملازم تھے، آخری دور میں وہ امریکہ گئے، امریکہ سے اگر دورے پر گئے ہوئے ہیں تو جہاں سے گیا ہوا ہے بندہ اس نے واپس وہاں آنا ہوتا ہے، کہیں اور جانے سے پہلے
आपने स्टेशन से इजाज़त लेनी होती है, वो तो एसेंशियल सर्विसेज का आदमी है। लेकिन अमेरिका ने चार्टर त्यारे पर उसे सऊदी अरब भेज दिया, चला गया और वहाँ मुसलमानों की फ़ौज का वो सरबराह बन गया। वो यही मुसलमानों की फ़ौज है जिसके उसने सरबराही करनी थी। वो इसराइल के लिए गए हुए। आज एक डिफेंस के किसी आदमी ने कहा है कि हमारी फ़ौज उन्हें डिसआर्म करने नहीं जा रही, हमास को। उसका नाम क्यों नहीं दिया, किसने कहा है? तो ये तो वज़ीर आज़म की तरफ से आना चाहिए था। डिफेंस के आदमी ने कहा। कौन है वो? अगर डिसआर्म करने नहीं जा रही तो वहाँ पे करने क्या जा रही है? और अगर वाकई अमन फ़ौज है ये, तो फिर 2 लड़ाका फ़ौजों को डिसआर्म करना चाहिए ना। तो इसराइल को डिसआर्म करेंगे? है ज़रूरत इनकी इतनी? इनकी हैसियत मुसलमानों की वो जो रेत के ज़र्रों की तरह हैं, इतनी तादाद है कि जुलान की पहाड़ियों पे खड़े होके ये सारे मुसलमान सिर्फ पेशाब कर दें तो इसराइल में सैलाब आता है। वो गर्क होते हैं इस सैलाब के अंदर। आज कांप रहे हैं। और ये भी अमेरिका के कहने पर ही वो जो छोड़ी जा रहा है ना फिलर, कि 3 मुल्कों ने, मुसलमानों ने सफारतकारी की बड़ी ज़ोरदार, जिसकी वजह से हुआ। वो सफारतकारी 3 मुल्कों की नहीं है, उसकी वजह सिर्फ ईरान खुद है। ईरान ने कह दिया था कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ तो जहाँ से आपका जहाज़ उड़ेगा, कोई मिसाइल आएगा, वो मुसलमान का हो या गैर मुस्लिम का हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तो उन्हें अपनी मौत नज़र आनी शुरू हुई। ये थी सफारतकारी। जी हाँ, कोई नहीं। मेरा क्वेश्चन है ये है कि नेशनल इंटरेस्ट में जो यहाँ पे एक फेक झूठ बोले जाते हैं, मतलब एक लार्ज स्केल के ऊपर, उनको हम मतलब पिछले कई सालों से, अब उसका कोई टाइमलाइन नहीं मैं जी जी करता, उसमें ओवरऑल मतलब एक बहुत बड़ा सैलाब आया हुआ है, जिसमें मतलब हर बंदे को ना मतलब झूठ बोलना पड़ रहा है, और एक मतलब बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट है हमारी सोसाइटी के ऊपर। जी जी। तो आप उसको किस तरह से मतलब स्पेसिफाई करें? मेरे बेटा है, जितना मर्जी कैमोफ्लेज कर लो, उन्हें पता है कि ये कौन लोग हैं, किस तरह फेक बना कर दे रहे हैं खबरें हमें, कौन जीता और कौन हारा है। तो हम एज अ मुस्लिम स्टेट है ना, तो हम कैसे इसको मतलब इतना देखे बेयर कर सकते हैं? देखे देखे लेकिन यहाँ पे तो ओवरऑल मतलब एक हमारा वतीरा बन चुका है, हर बंदे मतलब ऊपर से लेके। ना हम मुस्लिम कौम हैं, ना मुस्लिम स्टेट है। मुस्लिम स्टेट तब होती अगर इसका कानून इस्लामी होता। अभी तो सिर्फ करारदाद की वजह से चंद चीज़ें दस्तूर में आई हैं, और दस्तूर की बात जो है अगर कोई ना माने, उससे गद्दारी कहा जाता है, उसकी सज़ाए मौत है। दस्तूर में लिख दिया गया है कि हाकमियत आला अल्लाह की है। हाकमियत आला अल्लाह की हो तो गैरुल्लाह का कानून चल सकता है? तो ये गद्दारी हो गई है दस्तूर से। मैं ये नहीं कह रहा कि हुक्मरान ऐसा करते हैं, पाकिस्तानी कौम ने गद्दारी की। खुदा लगती कहिए कि उसी दस्तूर करारदाद के मुताबिक दफ़ा 62 और 63 मौजूद थी आइन की। 62 है
کہ تم نے جب ووٹ دینا ہے تو کن بنیادوں پر دینا ہے. تو دو چیزیں اس میں اہم ترین ہیں. نمبر ایک کہ جس کو آپ نے ووٹ دینا ہے، اگر میں اسلامی زبان میں بات کہوں تو جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے تاکہ لنک ہو جائے رسول اللہ سے، جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، جس کو آپ نے ووٹ دینا، انگریزی میں ووٹ کہتے ہیں بیعت کو، اس کی ظاہری زندگی بتاتی ہو کہ اللہ اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ گزارتا ہے. اب ایمانداری سے بتائیے، پاکستانی قوم نے کبھی پہلے یہ سوچا ہے کہ جس کو میں ووٹ دینے لگا ہوں، ماجے ساجے کو، یہ گن مین والوں کو، یہ لٹیروں کو، اس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہے؟ اندر کی زندگی تو رب جانے، لیکن ظاہری زندگی تو اسلام کے مطابق ہونی چاہیے نا. کبھی سوچا؟ نمبر دو، جس کام کے لیے چنا جا رہا ہے اس کی صلاحیت رکھتا ہو. میں اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں، میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں. اگر اس کو ووٹ دینا ہے اس صلاحیت کے مطابق، تو جس کام کے لیے چنا جانا ہے پارلیمنٹ کے اندر، تو چنا جانا ہے قانون سازی کے لیے. اور قانون سازی ہے اسلام کے مطابق کرنے کے لیے. کیا ہم جن کو چنتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ قانون سازی کر سکیں اسلام کے مطابق؟ کبھی سوچ کے ووٹ دیا ہے؟ قوم غلط لوگوں کو پہلے ووٹ دیتی ہے، غلط حکمران خود لیتی ہے. اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود بدلنے کی کوشش نہ کرے. قصور اس عوام کا ہے، اس کی سزا اس کو مل رہی. ابھی بھائی نے سوال کیا تھا آپ سے غزہ کے بارے میں، اس میں تھوڑا سا میں آپ سے مزید رہنمائی لینا چاہوں گا کہ غزہ کے حوالے سے بھی آپ نے ایک تھوڑی سی بیان بھی دیا کہ گرم ذرا جہاد کے بارے میں بھی آپ نے بھی بتایا کہ فرض عین ان لوگوں پر ہے جو وہاں پہ موجود ہیں، اور اگر وہ نہیں کر رہے اور ہم لوگوں میں فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، ریاست جو ہے، نہیں میں نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اس قابل نہ ہوں تو پھر ہم پہ فرض ہے. جی جی ابھی اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ کہ ایک حدیث کا مفہوم المومن جسد الواحد، ہاں، مومن کل جسد الواحد، ایک جسد واحد ہے. وہاں جو کوئی ظلم و ستم ہو رہا پوری دنیا کو پتہ ہے، دنیا رو پڑی ہے، دنیا رو پڑی ہے، لیکن ہماری ریاست جو ہے وہ اس کو اس کے بارے میں آپ پھر ریاست کا لفظ استعمال کریں. یوں کہیں جن کو ہم نے ووٹ دے کے اپنا سربراہ بنایا ہے، غلطی کس کی ہے؟ ہم لوگوں کی غلطی تھی. جی، تو جن کو ہم نے ووٹ دے کے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک پارٹی ہے، اس کے لوگ یہ برملا کہتے ہیں، میڈیا کے سامنے کہتے ہیں ہماری پارٹی نے اگر لوٹا ہے نا تو کچھ لگایا بھی تو ہے نا جملہ، تو ڈوب مرنا چاہیے. اب جناب ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے کیا نام ہے جی اب ان کے بے نظیر کے بیٹے کا، بلاول بھٹو تھا، اور نام میں بھی تبدیلیاں کر دی ہیں. یہاں تک اگر ابھی ان کا کل کا بیان ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو حساب دینا پڑے گا سندھ کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک ہو. تم تو وہاں پہ شروع سے ہو نا، تمہیں شرم نہیں آئی یہ جملہ کہتے ہو؟ تم نے کیا کیا اس قوم کے لیے؟ یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس عوام کو دبا کے رکھو گے وہ آپ کی اطاعت کرتی رہے گی. غلامانہ ذہنیت یہ چاہتی یہ ہے، غلامانہ ذہنیت ہمیں دبا کے رکھا جائے، اور جو انہیں سمجھائے کہ اپنی آزادی کو استعمال کرو، اپنے حقوق کی لڑائی لڑو، زندہ ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اس کے یہ خلاف ہو جاتے ہیں، مروائے گا سانو.
ये मोहसिन कुछ लोग होते हैं। मेरी बातें शायद ना समझ आती हूँ, आपको अपने घर की चार दीवारी में मैं समझा देता हूँ। बाप समझाता है, बेटा ये दोस्त जो तुम्हारा है ये अच्छा नहीं है, तुम्हें बर्बाद कर देगा। बेटा उस दोस्त की हमायत में खड़ा हो जाता है, बाप को अपना दुश्मन समझता है। बेटी को माँ कहती है कि ये तेरी सहेली अच्छी नहीं है, ये तो मुझे कोई आवारा और लगती है, ये इसका चाल चलन ठीक नहीं है, इससे बच के रहो। तो वो माँ से कतई तल्लुक़ कर सकती है, उसकी खातिर भूख हड़ताल घर में कर सकती है, लेकिन अपनी सहेली के ख़िलाफ़ एक जुमला नहीं सुनती। ये मोहसिन कुछ होते हैं, और जो उन्हें मार रहा होता है उसके सज्जन होते हैं। ये गुलामाना जहनीत की बाकायदा यानी लिखी पड़ी बात है कि उन्होंने ऐसा ही करना है। जब तक दबा के नहीं रखा जाएगा गुलामाना जहनीत नहीं पैदा होती, फिर तो आज़ादी पैदा होगी ना। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह जी। ये मुआशरे के अंदर भी देखते हैं जो मसला तलाक है ना, ठीक है, अच्छा इसके अंदर ना, इसको मैंने तफसीर के अंदर भी, डिटेल के अंदर, कुरान के अंदर भी मैंने पढ़ा समझा। दो तरह से राय मैंने पाई। एक तो कुरान के मुताबिक तरीक़ाकार है, या तो उसके मुताबिक कोई दे तो फिर तो ठीक है, लेकिन मसला ये आता है कि जैसे एट अ टाइम बंदा 10 दफ़ा 100 दफ़ा दे देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक समझी जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं वो मतलब 10 समझी जाएंगी, 3 से तलाक हो जाएगी और बाकी उसका गुनाह है, क्योंकि कुरान के मुताबिक उसने अमल भी नहीं किया। ठीक है, अब इस पे सिर्फ लोग नहीं, पूरे एक मसला कह रहे हैं, ठीक है, उस पे चलता है एक दूसरा उस पे, और हम जैसे लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है कि किसको सही समझें। मैंने या तो उम्मत इज्तिहाद करता है, नहीं, उम्मत दौर में सुने तलबुल इल्मी फरीदातुन लिकुल्लि मुस्लिमी व मुस्लिमा। क्या मैंने कहा जी? सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी, इल्म का हसूल फ़र्ज़ है हर मुसलमान मर्द और हर मुसलमान औरत के लिए। तो अल्लाह ने जो इल्म दिया है किताबुल्लाह में और हदीस की सूरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत, ये भी कुरान हकीम ने सर्टिफिकेट साथ देकर कहा है कि वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपने पास से कुछ नहीं कहते, इन हुआ इल्ला वही उन यूहा, वो वही होती है जो उन पर नाज़िल होती। ये सर्टिफिकेट देकर कहा है कि जो रसूल दे वो ले लो और जिसे मना करे उससे बाज आ जाओ। तो हमें अपने मामलात को देखने के लिए कहाँ जाना चाहिए कि अल्लाह ने क्या कहा है, उसके रसूल ने क्या कहा है, बस। फिर कहा है कि इनके पास जो अगर वहाँ ना मिलता तो हम जाते, उलमा से पूछ लेते, लेकिन वहाँ पे तो लिखा है अत्तलाकु मर्रतान। कुरान हकीम का जुमला क्या है? अत्तलाकु मर्रतान। तलाक़े नहीं कहा, मर्रतान। मर्रा कहते हैं बारी को, तलाक तो 2 बारी है। और बारी की तारीफ़ हम पे नहीं छोड़ी, खुद कर दी है। बारी क्या है कि हैस में औरत है तो उससे तोहर में आ जाए तो शुरू हो गया वक्त, दोबारा हैज़ आ जाए फिर उससे पाक हो जाए तो एक तोहर मुकम्मल हो गया उसका, ये एक बारी ख़त्म होगी, दोबारा अब तुम दे सकते। फिर इसी तरह अगली दफ़ा 2 दफ़ा हो जाए। तीसरी तलाक इतनी नापसंद की है अल्लाह ने, इतनी नापसंद की है, उसका नाम लेना गवारा नहीं किया। तीसरी तलाक का कहते हुए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तसरीहुन बिल एहसान, या तो एहसान करके उसे छोड़ दो। ये कहने के लिए पहले कहा इमसाकुन, इससे पहले जुमला कहा इमसाक, उसे रोक लो।
2 तलाक़ें तो दे चुके हो ना, अभी भी मौका है, रोक लो ना 2 तलाक़। लेकिन अगर तुम फैसला कर ही चुके हो, तसरीहुं बिल एहसान, एहसान करके छोड़ना, बराबरी का दर्जा भी नहीं। हम तो मोमिन होने के बावजूद अब हैं नहीं, कहलवाते हैं, बाकायदा उस पर तोहमतें लगा कर छोड़ते। कुरान के ख़िलाफ़ तो वतीरा हमने बनाया है, अपना तो वतीरा ठीक कर लो, किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है? कुरान काफ़ी नहीं? हाँ, कोई शख्स बीवी को तलाक देता है, फिर वापस लेता है, फिर तलाक देता है, फिर वापस लेता है, बार बार इस तरह की हरकतें करता है, तो वो इस काबिल है छोरा इंसान कि उसको बीवी उससे छीन ली जाए। तो अमीरुल मोमिनीन ये फ़ैसला कर सकते हैं, अमीरुल मोमिनीन, कि ये फितना परवर आदमी फितना पैदा कर रहा है, बच्चों के लिए भी और बीवी के लिए भी, 2 ख़ानदानों के लिए मुसीबत बना हुआ है, इससे बीवी छीन लेनी चाहिए। अगर वो फ़ैसला कर लें तो उनका इख्तियार है उस औरत को बचाने के लिए, उसे खिलवाड़ करता है, ये कमज़र्फ़ इंसान है, वो सज़ा के तौर पर है, इंतज़ामी फैसला है। वो इंतज़ामी फ़ैसला है। जो मिसाल देते हैं कि हज़रत उमर ने ऐसा किया, तो पहले हज़रत उमर तो लेकर आओ। ठीक है, अभी भाई ने ये गुफ्तगू से पहले कहा कि मैंने कुरान भी पढ़ा और वो मुझे समझ नहीं आई कि 1 दफ़ा होनी चाहिए, 1 दफ़ा हो गई या 3 दफ़ा हो गई। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुरान पाक से इक़्तिबास करने के लिए, जैसे अभी आपने बड़ा एक डिटेल में बताया, उसको डिफ़ाइन करके बता दिया, खोल के बता दिया, मर्रातान इन्होंने भी डेफिनेटली पढ़ा होगा। मेरा क्वेश्चन ये है, इसका मतलब ये है कि कुरान पाक से अगर कोई चीज़ आपने कोई डिसीजन लेना है, कोई अख़ज़ करना है, क्या उसके लिए किसी सीनियर उलमा से कंसल्ट करना ज़रूरी नहीं है? नहीं, तो अभी जैसे तलबुल इल्मी फ़रीदतुन लिकुल्लि मुस्लिम व मुस्लिम, और हज़ूर की बात को तुम दीवार पर मार दोगे? मैं इसको मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अभी ये पहुँचा, इन्होंने स्टडी किया, लेकिन ये उस डिसीजन तक नहीं पहुँचे जैसे अभी आपने एक डिटेल में सारा बता दिया। तो वो एक जो है ना, एक इंसान एक लर्निंग स्टेज पर होता है, तो उससे वो मैच्योर उससे जो है ना एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता डिसीजन को, जो कि एक आप जैसा या कोई आलम कोई भी होगा उसके पास जाएगा, वो उसके तमाम पहलुओं का जायज़ा लेके उसको फैसला करेगा कि नहीं इसकी डेफिनेशन ऐसे नहीं ऐसे बनती है। तो इसका मतलब यह है कि फिर उलमा का किरदार है, फिर इंसान इनफरादी तौर पर पढ़े तो ज़रूर, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली उसे कुछ उलमा से कोई कंसल्ट तो करना चाहिए। नहीं, मैं फिर दोबारा समझाता हूँ। अल्लाह का हुक्म है कि तुमने इल्म हासिल करना है। मैं मिसाल देता हूँ, आपके है किस में, मैकेनिकल, माँ के पेट से मैकेनिकल सीख कर आए थे? नहीं ना आए थे। तो कब अल्लाह का हुक्म है कि मैकेनिकल सीखो? लेकिन कुरान पढ़ना फ़र्ज़ था, सीखा। जिस चीज़ को टके पैसे जहाँ से ज़्यादा मिलते, माँ बच्चे को कहती है मेरा पुत्र तो बड़ा होके अफसर ही लगेगा, और जिनसे मरूब है उस मरूबियत का भी इज़हार माँ रोज़ करती है, नला के प्यार करके तैयार करके उसे देख के उसे बड़ा प्यार आता है उस पर। अपना बच्चा होता है तो लेकिन प्यार तो वैसे ही आता है, लेकिन वो जब तैयार कर लेती है स्कूल भेजते हुए, मेरा पुत्र तो अंग्रेज़ ही लगता है। अगर इस माँ ने कुरान सीखा होता, इसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को सीखा होता, तो ये रवैया इसका होता। हम ऐसी माँओं के हाथों पले हुए। हमें पता है कि कुरान को सीखना चाहिए, नहीं सीखते, लेकिन जहाँ मुझे पता चलेगा इससे मेरा स्टेटस बढ़ता है, मेरे पैसे बढ़ते हैं, माल की मोहब्बत, उसी के दिल के अंदर मौत का खौफ पड़ता है। हम वो को हजूर, मैं चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये देख लीजिए
اسلام نے بھی کہا ہے، عورت ہے نا، وہ کہتی ہے میں خلا لینا چاہتی ہوں، کہا آپس میں بیٹھ کے نا مشورہ کر لو پہلے اچھی طرح. وہ خود فیصلہ نہ پھر کرے. اگر نہیں ہوتا تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گھر میں شوہر نے دینی ہے نا طلاق، وہ نہیں دیتا، اڑ گیا ہے، یہ اس کے پاس رہنا نہیں چاہتی. اب اس کو کہا ہے کہ تم نے وقت کے قاضی کے پاس جانا ہے، فتویٰ لینے نہیں جانا، مسئلہ حل کروانے جانا ہے. جتنی خواتین گئی انہیں مسئلے کا تو پہلے ہی پتہ تھا. ہم وہ لوگ ہیں جو دین کو سیکھنا نہیں چاہتے، باقی کام ہم چاہتے ہیں کہ ہم کر کے دنیا میں سٹیٹس بڑا کر لیں. حضور اس کو سیکھیے. جو بنیادی جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ پڑھتے ہیں سر صحیح، 1898 کا جو نصاب تھا اس میں یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن بنیادی جو چیزیں ہیں فقہ یہ جو معاملات ہیں، اور اس کے بعد تخصص کے لیے کسی عالم کے پاس ہی جانا. شاید یہ اس وجہ سے کہ یہ کیونکہ زندگی کا حصہ ہے، شادی ہو رہی ہے تو وہ ایجوکیٹ کرنا ہے بچے کو بھی بچی کو بھی. آپ دیکھیں شادی کے اوپر، شادی کس کا نام ہے؟ ایک مرد ایک عورت کا، عورت اپنے ولی الامر کی اجازت سے اور لڑکا گواہان کی موجودگی میں ایک دوسرے کو قبول کرنے کا اعلان کر دیں تو شادی ہو گئی. یہ جو خطبہ ہوتا ہے اس کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں. اس سے نکاح سے اس کا کوئی تعلق نہیں. نکاح اتنی بات پہ ہو گیا ان کے ایجاب اور قبول، یہ نبی فرماتے ہیں. لیکن خطبہ تو حضور بھی دیتے تھے، بعد میں بھی ہوتا تھا. یہ خطبہ کیا ہے؟ خطبہ یہ ہے کہ نیا جوڑا ہے، اس جوڑے نے شادی کی زندگی، ازدواجی زندگی کا آغاز کرنا ہے. ان کے اس پروگرام میں اور بھی لوگ آئے ہوئے ہیں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا شادیاں ہو چکی ہیں. ان کو یاد دہانی کرا دو کہ اللہ کا حکم ازدواجی زندگی کے بارے میں کیا ہے. اب عرب میں جب خطبہ ہوتا تھا تو ان کو تو سمجھ آتی تھی. ہمارے ہاں عربی میں خطبہ ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اردو میں ہونا چاہیے نا. وہ عربی میں جو پڑھتے ہو وہ تو عرب تھے اس لیے عربی میں کرتے ہیں نا. یہاں انہیں بتانا چاہیے. تو ہمارے ہاں بیٹی کی رخصتی کے اوپر کبھی اس کا اہتمام کیا کہ نیا جوڑا ہے، اس کو شادی ہونی ہے. انہوں نے ایک بچی جو 17 18 19 20 سال ایک گھر میں گزار کے جا رہی ہے، ایک نئے گھر میں جانا ہے، اس کو کوئی رستہ تو بتاؤ. اس نے کیسے رہنا ہے، اس نے کیسے رہنا ہے. کوئی یہادیانیاں تو کروا کے جاؤ، باقی لوگوں کو بھی کرواؤ. اندر سے اڑ نہیں گیا، مگروں لا دیں گے. پھر روتے ہیں ہم کہ لوگ تو چنگے سمجھے سان نکلے پیڑے نے. پہلے دن سے تم مگروں لانے کے چکر میں تھے، اچھے کہاں سے مل جاتے. ایک اور کوشچن ہے، یہ ویسے تھوڑا انفارمیشن کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا یہاں پہ مطلب کہ دیکھتے ہیں زیادہ تر، مطلب میجورٹی میرے خیال میں ہم قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن عملاً جو ہے نا لائف میں ایگزسٹنس نہیں ہے چیزوں کی. مطلب اگر آپ دیکھیں ان کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے جو انسان کی روزمرہ لائف میں، وہ مطلب اس کا کہاں پہ جو ہے ہمارے اتنا معاشرے میں یہ چیزیں مطلب دور چلی گئی ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے نظام کو قائم کیا. صحابہ نے اپنی قربانیاں دے دے کے اس نظام کو قائم کیا، بھوکے اور پیاسے رہ کر اس قائم کیا. لوگوں نے اپنے ہوس کی خاطر خلافت کے نظام کو 30 سالوں میں ہی لپیٹ کے رکھ دیا اور بادشاہت آ گئی. اب بادشاہت نے اگر رہنا ہے
تو لوگ اگر قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو بادشاہ رہ جائے گا. اسلام میں حکمران تو بنتے ہیں بیعت کے ذریعے، اور بادشاہ بنتا ہے حکمران طاقت کے ذریعے، بیعت طاقت کے ذریعے لیتا ہے. اس کے برعکس ہو گیا. ایسا ہی ہے نا. پھر اپنے آپ کو خلیفہ بھی کہہ دیتا ہے. وہ بیعت اس نے طاقت کے ذریعے لی ہے. اگر لوگ قرآن کو سیکھ جائیں تو بادشاہت قائم نہیں رہتی. بادشاہ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ اپنے اہل علم جو تھے کہ وہ اللہ کی سچی بات لوگوں کو کہہ سکیں. اب انہیں محدود کر دیا کہ قرآن پڑھنا ہے تو ناظرہ پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو تم نے تجوید سے پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے تو تم نے حفظ کرنا ہے. ان 3 شعبوں تک بند کر دیا. علماء کو خریدنے کے لیے اس نے ایک ہتھ کنڈا استعمال کیا جس کو ہم سنہری طور پہ اپنا کارنامہ کہتے ہیں کہ ہم علم کے بڑے قدردان تھے. جو آدمی جتنی بڑی کتاب لکھتا تھا اس کی کتاب کو سونے سے تول دیا جاتا تھا، اتنے سونا اس کو دے دیا جاتا. جس کو سونا اتنا ملتا ہو، جو ایک جلد کے اندر اب بات کہہ سکتا تھا، اس نے 10 جلدیں لکھی. وہ کبھی لوگوں کو دین کی طرف آنے دیتا؟ تو اسے بادشاہ عزیز تھا کہ لوگ عزیز تھے؟ اور یہ بادشاہت کا نظام ہی تھا جس نے ہمارے ہاں بھی، یہ جسے درس نظامی بھی کہتے ہیں نا، یہ ترک بادشاہوں کی طرف سے عطا کردہ ہے. تو جو عرب لوگ ہیں وہ انہیں تو ضرورت نہیں ہے ناظرہ کی، اس کی وہ تو ان کی تو اہل زبان ہے، وہ تو سارا سمجھتے ہیں. تو وہ ادھر یہ ریولیوشن کیوں نہیں آیا؟ الحمدللہ میں نے دین جتنا پڑھا ہے وہ عرب میں ہی پڑھا ہے. نہیں، وہ اپنے حکمرانوں کے وہ کیوں نہیں خلافت کے لیے اٹھے؟ مجھے اگر بات کرنے دیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی. میں نے جتنا پڑھا ہے وہ عربوں کے اندر ہی پڑھا ہے. عربوں کو قرآن کے مادے میں کم نمبر نہیں فیل ہوتے دیکھا. انہیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا. عربی زبان جاننے سے قرآن نہیں آتا. اب تو ان کی زبان بھی نہیں رہی. وہ فصیح زبان بھی ہوتی، اب تو ان کی زبان بھی وہ نہیں ہے. ماذا تقول، وہ کہتے ہیں اشتقول. ماذا تقول، جو بچہ اپنی گفتگو میں اشتقول کہتا ہو، مجھے ماذا تقول کے معنی سمجھ آئیں گے؟ تو قرآن کی زبان پہلی تو بات ہے وہ نہیں جانتے، انہیں پڑھنی پڑتی، انہیں سمجھ بھی نہیں آتی. نہیں بس یہ اثر تک کی چاہیے تھی. ہاں، تم نے کل اثر تک یہی پی نہیں ہے. کلا دے رہے ہیں نا آپ کو. نہیں، یہ عربوں کو سمجھ نہیں ہے. اور کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ اب سے پہلے، یہ 79 سے پہلے بعض پارٹیاں نہ ہوں. 79 تک بعض پارٹی ہوتی ہے کمیونسٹ پارٹی، وہ کمیونسٹ تھے. کمیونزم 79 میں مر گیا تو وہاں پہ کیپٹلسٹ آ گئے تو امریکہ کا قبضہ ہو گیا. تو آج تک امریکی ہیں وہاں. اسلام نہیں وہاں پہ آیا. اور وہ آج بھی آپ جائیں گے تاج یا رفیق، حالانکہ رفیق کا کلمہ اچھا کلمہ ہے لیکن وہ حقارت سے ہی کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی گوری چمڑی والا جائے تو فضل یا خواجہ، تشریف رکھیے جناب. وہ پاسپورٹ میرے سامنے اٹالین جا رہا تھا، ہاں ہاں، اس کے ساتھ اس نے اٹالین بات کی، بڑا خوش ہوا. ہاں ہاں. اور میرا جو پاسپورٹ دیکھا کہنا چاہا
یہ سعودیہ میں جس وقت آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ریٹرن ٹکٹ لے کر آپ جاتے ہیں، لیکن جب وہاں جائیں تو جیکٹ جو ہے وہ واپسی کے ٹکٹ سمیت آپ جمع کرا دیتے ہیں یونیورسٹی میں، یونیورسٹی آپ کو وہ جو آپ نے خرچ کیا ہوتا ہے آنے جانے کا ٹکٹ وہ دے دیتی ہے اسکالرشپ پہ۔ یہ اصول ہے۔ پاکستان سے ایک صاحب گئے، انہوں نے کہا یار یہ عرب تنگ بڑا کرتے ہیں، تم مجھ سے پہلے آئے ہوئے ہو، ذرا میرا یہ جیکٹ جمع کروا کے میرے پیسے تو واپس کروا دو۔ میں کہا ٹھیک۔ میں اس کے جیکٹ لے کر گیا، وہاں پہ جو سائل آتا ہے بات کرنے کے اس کے لیے کرسی نہیں ہوتی، یعنی اصول یہ بنایا ہے کہ آئے اس کا فوراً کام کرو تاکہ وہ جائے، بٹھانا نہیں ہے، اس کا کام کرنا ہے۔ تو کام تم نے پہلے کیا ہوگا، وہ آتے ہی اس کو پکڑانا ہے تاکہ وہ چلا جائے، تو کرسی نہیں ہوتی۔ تو میں اس کے پاس گیا اور جا کے میں نے بڑی رف قسم کی انگریزی بولی۔ اس نے بھاگ بھاگ کے میرا کام کیا، بلکہ جا کے پہلے کرسی اٹھا کے لایا، میرے لیے کرسی اس نے رکھی، اور اس نے کہا کہ ویسے ہوتا ہے یہ اصولی طور پہ کہ اگر آپ نے جمع کرا دیا وہ آپ کو ڈیٹ دیتا ہے، اس ڈیٹ پہ آپ جاتے ہیں۔ کہا نہیں یہ پیسے آپ لے کر ہی جائیں۔ پیسے لے کے تو میں نے اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کیا، میں اٹھ کے آ گیا۔ تو بھاگا ہوا پیچھے آیا، کہتے مجھے تھوڑا سا وقت دے دیا کرو، ہفتے میں تھوڑا سا مجھے بھی انگریزی سکھا دو۔ مرے ہوئے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ مرے ہوئے لوگ۔ میں قسمیاں کہتا ہوں پاکستانی قوم اس وقت بھی ان برے حالات کے باوجود کہتا ہوں ان کی نسبت اللہ کے بہت قریب ہے۔ 35 سال پہلے کی بات آپ کر رہے ہیں، 35 سال پہلے۔ وہ بہت گئے گزرے لوگ، یعنی جس کا سربراہ یہ کہتا ہو نحن ابناء الفرعون ونفتخر بذلک، یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ تقریر کر رہا ہے کہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں، ہم اس پہ فخر ہے۔ اور اس نے پھر یہ کہا کن العرب قبل المحمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم عرب تھے، حالانکہ وہ تو افریقی علاقہ ہے۔ لیکن وہاں پہ علماء کرام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، جتنا بڑا نام ہو، سدیس ہو، فلاں ہو، سارے نام بادشاہ کی یہ جوتیاں چاٹنے والے لوگ ہیں۔ جب تک وہ چاٹتے رہیں گے وہ اس کو اگلے دن گردن بھی کٹ جائے گی۔ وہ تو سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، اس طرح پکڑتے ہیں نیچے اتار لیتے ہیں، انہیں اس کے بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ سارے خلقت دیکھ رہی ہے۔ ایک صرف سپاہی جاتا ہے، پکڑتا ہے، نیچے کھینچ کے گرا دیتا ہے۔ شریم کے ساتھ بھی ہوا نا، اب شریم کو چھوٹا آدمی تو نہیں ہے نا، کے ساتھ کا بندہ۔ وہ ایک اور بھی تو ریاض کے اندر وہ جو خطبے جی خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف بولے، اسی لمحے وہاں پہ جو گارڈ کھڑے تھے پکڑ کے لے گئے۔ ہمارے ایک استاد محترم شیخ زمان، اللہ اگر حیات ہیں تو ان کو اللہ صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ رکھے، پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گے۔ کلاس میں پڑھاتے ہوئے پڑھایا کہ سود کے حوالے سے کہ حرب من اللہ و رسول، سود کا کاروبار اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، یہ پڑھا کے خاموش ہو گئے، اور اتنی ان پہ رکت طاری ہوئی کہ روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے، اور یہ جملہ منہ سے نکلا، ہائے میری قوم اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہی ہے۔ 4 ماہ کے لیے جیل میں تھا، آل شیخ کی سفارش ہوئی تو اسے رہائی ملی۔ اس میں کیا کرے گا، وہ پکڑ لیتی ہے، جانے ہی نہیں دیتی۔ میں 1 گھنٹے کے لیے سوچ کر گیا تھا کہ اندر سارا پھر کے دیکھوں گا، لیکن مجھ سے باہر نہیں نکلا گیا، حتیٰ کہ منتظمین نے کہا کہ اب تو اس کو بند کرنے کا وقت ہو گیا۔
لاہور والا سر یہ سیالکوٹ سیالکوٹ۔ وہ قرآن جہاں پڑھتے تھے ایک عجیب کیفیت ہے وہاں پر، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ تھے ہمارے پاس۔ دو بندوں کی تو بڑی ناقدری اس قوم نے کی ہے، بلکہ 3 بندوں کی باقاعدہ ناقدری کی۔ حضرت علامہ اقبال، آپ دیکھیں کہ علامہ کے شعر کو سمجھنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے کبھی کسی نے حاصل کیا؟ ان کا تو زیادہ کلام ہی فارسی کا ہے۔ زبانی عشق کے دعوے بڑھے، لیکن اس کے کلام کو جو اردو میں بھی ہے وہ بھی نہیں سمجھا۔ دوسرے سید ابوالعلا مودودی، جس پائے کہ انہوں نے اقامت دین کا ایک لمبے عرصے کے بعد نظریہ دیا، اس بندے کو بھی ایک مودودی 1000 یہودی کے نعرے کے ساتھ دفن کیا۔ اور ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اگر آخری زندگی ان کی یاد ہو کس طرح وہ سسکتے ہوئے دنیا سے مر کر گئے۔ گورنر جنرل آف پاکستان، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، ڈی سی 4 گھنٹے بعد آتا ہے، پروٹوکول سارا مر گیا تھا۔ اس وقت بھی ٹی وی کے مریضوں کو مری لے کر آتے تھے، کس پروگرام کے تحت انہیں وہاں لے گئے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا میری جیب میں جتنے سکے ہیں سب کھوٹے۔ ہم نے ان کھوٹے سکوں کو آج تک اپنے سر پہ بٹھایا، آج بھی وہ کھوٹے سکے ہی آپ کے سر پر بیٹھے۔ ان 3 بندوں کی ناقدری کی اگر اللہ سزا دے دے نا تو پاکستان نظر نہیں آتا کہیں پر۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ابھی تک اس نے کچھ لوگ ہیں جو کہ اس رستے کے اوپر چل رہے ہیں، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی سانس آزادی کا دیا ہوا۔ جی ہاں، اس کا اختتام کرتے ہیں آج کی موضوع کے مناسبت سے، یہ میں نے منتخب کیا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح بیعت کرتے رہیں گے جس طرح اب کر رہے ہیں تو ابراہیم کا زمانہ آئے گا؟ سوچیے، زمانہ تو پکار پکار کے کہہ رہا ہے اب آذر کی ضرورت نہیں ہے، اب ابراہیم کی ضرورت ہے، لیکن ہم تو آذر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا ہے تو نے متاعے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ۔ ٹکے پیسے کے چکر میں یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم گما لا الہ
إلا الله لا إله إلا الله. یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. انشاءاللہ جی اگلی دفعہ اگلے ہفتے کو انشاءاللہ نمازیں سے نہیں ادا کیجیے تاکہ وقت انشاءاللہ شروع کریں. جی اختتامی کلمات اگر نہیں، اقبال کے بعد اب ضرورت ہی نہیں رہی. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.